السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 139واں درس ہے، 139. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک پر دیے گئے اس تقریر کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا. اس میں آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس میں دو باتیں تفصیل طلب ہے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص 4 ہاتھ کے گڑھے میں جانے والا ہے، قبر. ہم انشاءاللہ اس پر مستقل بات کریں گے کل یا پرسوں کہ قبر سے مراد کیا ہے اور پوری تفصیل اس پر ہم بات کریں گے. اور ایک اس میں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمائی ہے کہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے. ہم انشاءاللہ اس پر مستقل پروگرام کریں گے پرسوں یا نرسوں اسی ہفتے میں. اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ آج ہم کریں گے کیونکہ ہر جملہ ایک اس کا ٹاپک ہے. ایک جملہ پیچھے چھوٹ گیا تھا جو بڑا اہم تھا، آج میں نے دیکھا اس کو. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الحدی حدی الحدی الانبیاء، کہ دنیا میں بہت سے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں میں بہترین طریقہ جو ہے وہ انبیاء کا طریقہ ہے. یہ جملہ اتفاق سے چھوٹ گیا تھا. دیکھیں اس دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں وہ 2 طرح کا اپنے بارے میں چیلنج کرتے ہیں. بعض مذاہب والوں کا چیلنج یہ ہے کہ یہ آسمانی مذہب ہے جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کرسچنٹی ہے، جیوس ہے، یہودی ہیں، مسلم ہیں. بعض پرانے لوگ کہتے ہیں ہندوازم بھی ہے. لیکن 3 مشہور ہے یہ کہ یہ آسمانی مذاہب ہیں. جو آسمانی مذاہب ہیں وہ اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اوپر والے کی بات آپ کے سامنے کوٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو سب کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ آسمانی مذاہب ہیں. ان کے انبیاء نے جو طریقہ بتایا وہ اس وقت کا سب سے بہترین طریقہ بھی ہے. وہی اللہ کے رسول یہاں کہہ رہے ہیں کہ بہترین طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے. ہم 3 باتوں کا جواب دیں گے اس میں آپ کو. دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کچھ بڑے لوگوں نے ایک مذہب کو کریٹ کیا ہے، ایک مذہب کو بنایا ہے. اس میں گرو نانک ہے، اس میں جین دھرم ہے، اس میں بدھزم ہے. ان لوگوں کا دعویٰ ہے، ہمارے دعوے کے لحاظ سے تو ہندو دھرم بھی ہے، لیکن ہمارے پاس آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ ہندو دھرم کا اوریجنل کریٹر کون ہے. اس بنیاد پر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آسمانی مذہب ہے تو ہم اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں. جیسے ہم کو بدھ کے بارے میں 100% کنفرم ہے، جین کے بارے میں کنفرم ہے، سکھ کے بارے میں کنفرم ہے. ایسے بہت سے مذاہب ہیں. میں موٹے موٹے مذاہب کا ذکر کر رہا ہوں. بیسک پالیسی آپ یہ سمجھیں کہ ایک چیلنج یہ ہے کہ یہ مذہب آسمانی ہے، ایک چیلنج یہ ہے کہ اس مذہب کے کریٹر، اس مذہب کو بنانے والے کچھ صالح قسم کے لوگ ہیں. جو مذہب آسمانی ہے اس کے بارے میں ہم علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ ان کے انبیاء، ان کی کتابیں صحیح ہیں. پرابلم ہمیں 3 چیزیں ہیں.
جب ایک آدمی سے آپ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی یا بائبل اللہ کی کتاب ہے، تو فوراً دوسرا کوشچن آپ سے کرتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے تو آپ اس کو فالو کریں. یہ بڑا لاجک کوشچن ہے اس کا. پہلے ہمارے پاس دو اس کے جواب ہیں، اور دو کے دونوں جواب انہی کے دیے ہوئے جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 8 بائبل کی کاپیز موجود ہیں. ہر بائبل کا فالوور یہ کہتا ہے کہ میری بائبل اوریجنل ہے. اب سب سے پہلا سوال ہے کہ بائبل 1 آئی ہے یا بائبل 8 آئی ہے. اس کے وہ بھی دعوے دار ہیں کہ بائبل 1 آئی ہے. جب 8 کی کاپی ہے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو آپ کا ہے، فالو کرو. تو سب سے پہلا سوال ہے اس میں 8 میں سے کس کو فالو کریں گے؟ اب ہماری بات یعنی ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کریم کی بات یہ صحیح ہو گئی کہ تم نے اس بائبل میں ایڈ بھی کیا ہے، تم نے اس بائبل سے ریڈیوس بھی کیا ہے، تم نے اس بائبل میں مکس اپ بھی کیا. ہمارا 3 دعویٰ ہے بائبل کے بارے میں. بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں جو بتا رہا ہوں. کچھ چیزیں بائبل میں ایڈ کر دی گئی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے. کچھ چیزیں بائبل سے کیا کر دی گئی ہیں، نکال دی گئی ہیں. اور کچھ چیزیں بائبل میں کیا کر دی گئی ہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ایڈ میں اور مکس میں فرق کریں. مکس میں یہ ہے کہ اس نبی کا قول اور اللہ کا قول دونوں کو کیا کر دیا گیا، ایسا گڑبڑ کر دیا ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ اللہ کہہ رہا ہے یا نبی کہہ رہا ہے. جو ہمارے یہ 3 دعوے ہیں، تینوں دعوے کو تم نے ثابت کر دیا کہ 8 کاپی موجود ہے، پتہ چلا پرابلم ہوئی ہے. بات سمجھ رہی؟ اس وجہ سے ہم اس کو فالو نہیں کر پاتے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی کتاب میں خود یہ بات اللہ نے ان سے کہلوائی ہے کہ تم کہہ دو کہ میں وقتی طور پر تم کو سدھارنے کے لیے آیا ہوں، پرماننٹ ایک آنے والا ہے. لہذا ہر سرکولر جو اللہ کا آیا، فائنل سرکولر نے پہلے سرکولر کو کیا کر دیا، کینسل کر دیا. جیسے ایک اسکول والے مثال کے طور پر اسپورٹ بنا رہے ہیں، انہوں نے ایک سرکولر بھیجا کہ بھائی ہمارا اسپورٹ فلاں دن ہے. کسی وجہ سے انہوں نے دوسرا سرکولر بھیج دیا کہ صاحب اس سرکولر 25 کے بجائے 28 تاریخ کو. اب یقینی بات ہے کہ 25 والا سرکولر فالو نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ کہا جائے گا سرکولر اوریجنل ہے اسکول کا سرکولر اوریجنل ہے، پرنسپل کی سگنیچر ہے، سیل ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ سرکولر کے بعد جو دوسرا سرکولر آ گیا اس نے پہلے والے کو کیا کر دیا ہے، کینسل کر دیا ہے. لہذا وہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان کا بھی طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن وہ ان کے وقت کے لیے سوٹیبل تھا. اب اس کے بعد جو دوسرا نبی آیا وہ اس کے بعد اس نے اس کو کینسل کیا، کیونکہ ہر نبی کے ماننے والے نے پہلے والے کو کینسل کرنے کا دعویٰ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کی کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو آج ہماری بات مانتے. تو انبیاء کے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ، راستوں میں سب سے بہترین طریقہ انبیاء کا راستہ ہے. تو ایک چیلنج تو آسمانی کتاب کا، اس میں یہ پرابلم ہے. اب رہے انسانی لوگ، جیسے گوتم بدھ ہے، گرو نانک جی ہیں، یا جین مذہب یا پارسی، جتنے بھی مذاہب ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نیک آدمی نے اس مذہب کو کریٹ کیا. اب جیسے کیا کہتے ہیں، ان کا گرنتھ ہے گرو، ان کا سکھوں کا گرنتھ میں بھی کوئی چینجنگ نہیں ہے. جو اوریجنل گرنتھ ہے ان کے پاس وہ اوریجنل ہے، لکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں کہیں سے آپ ٹیلی کریں گے وہ ٹیلی کرے گا، کوئی اختلاف نہیں ہے. لکھا ہے آدمی نے. جب آدمی لکھے گا تو آدمی کے اندر جتنی ویکنیس ہوں گی اس گرنتھ میں پائی جائیں گی، کیونکہ انسان فری فرام ویکنیس نہیں ہو سکتا. ہر حال میں ہماری کمزوریاں چھلکتی ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن کریم کی. اگر یہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس 23 ایئرس میں پرابلمس آئے، مسائل آئے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں چھلکتا. ابھی میں خوب پریشان رہوں، آپ آ کر میرے پاس بیٹھیں گے تو کہیں نہ کہیں گفتگو سے وہ جملہ چھلکے گا. کیوں؟ ہم انسان ہیں، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تمہاری قوم نے سب سے زیادہ مجھے ستایا طائف والے دن. اس پورے طائف کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں کیا اللہ نے کہ ہمارے نبی بہت پریشان. اگر خود لکھتے تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں بات آتی.
انسان اس کو چھپا نہیں سکتا، وہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جتنے انسانی ویکنس ہیں وہ سارے گرنتھوں میں، ان کی کتابوں میں موجود رہتی ہیں۔ اب جب انسان، ابھی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، ہر آدمی سے مشورہ لوں یہ پروگرام کئے بجے ہونا چاہیے، آپ معلوم کیسے مشورہ دیں گے؟ ہر آدمی اپنے سہولت کے اکارڈنگ مشورہ دے گا۔ اگر کسی کا آفس 10 بجے ختم ہوتا ہے تو بولے گا مولانا اگر 10:20 پر کرے تو بہت اچھا رہے گا۔ ایک آدمی کو صبح 5 بجے جلدی جانا ہے، وہ بولے گا مولانا مغرب بات کر دیے تو بہت اچھا ہے۔ کیونکہ ہر آدمی اپنے مفاد کے تحت مشورہ دے گا، یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ لہذا جب انسان مذہب بنائے گا تو ساری کمزوری اس کے اندر کیا ہوتی جائے گی؟ بدر ہوتی جائے گی۔ لہذا انبیاء کے علاوہ کسی کا طریقہ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ انبیاء کو اللہ سب سے پہلے کیا کرتا؟ ایرر کا شیل نکال دیتا۔ ایرر نہیں کرنا، غلطی نہیں کرنا۔ کیوں؟ یہ سمپل ہے۔ شیل نکالنے کے 2 معنی ہیں، شیل موجود ہے اور کام نہیں کرے۔ شیل نکالنے کا مطلب، ویسے ایک حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرع صدر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے دل سے ایک لوتھڑا نکال کر کے کیا کر دیا؟ پھینک دیا۔ یہ صحیح حدیث موجود ہے ہمارے سامنے۔ اس کے باوجود ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غلطی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ غلطی کرنے سے پہلے گائیڈ کر دیا جاتا ہے یہ غلطی ہونے جا رہی ہے، یہ آپ نہیں کریں۔ لہذا ان سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ اللہ کے اشارے سے کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا چانس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کے تحت بات کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ جب شرعی معاملے میں بولتے ہیں تو جب تک ہم نہیں بلواتے یہ بولتے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی وہی بولتے ہیں جو بلوائے جاتے ہیں۔ اچھا، صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں؟ ہوتا نا، ہم غصے میں ہوں گے تو ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے، خوش ہوں گے تو ایک دوسرا اسٹیٹمنٹ دوسرے انداز کا آئے گا۔ تو صحابی نے کہا کہ آپ غصے میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم آپ کی بات نوٹ کر لیا کریں، اور جب آپ خوشی میں ہوتے ہیں تو اس وقت بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو ایک بات بتا دیں، یہ ہمارا غصہ اور ہماری خوشی جو ہے نا وہ شرعی امور میں کوئی دخل نہیں ڈالتی ہے۔ ہم غصہ جیسے اللہ ہے، اللہ کی نہیں، اللہ بہت ناراض ہے لہذا جنتی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، ایسا یہ ناراضی کا مطلب نہیں ہے، ایسا ایفیکٹ نہیں ہونا ہے۔ یا بہت خوش ہے، اچھا جہنم والے کو اٹھا کر کے جنت میں ڈال دو، جنت والے کو ایسا بھی نہیں ہونا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو نمبر 1 غلطیوں سے پاک رکھا۔ شرعی امور میں اپنی طرف سے بولنے کے بجائے اللہ ان سے خود بلواتا ہے۔ یہ ہمارا دونوں باتوں میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا تھا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت اونچی بات ہے اور یہ کوئی بہت بڑا عالم ہی بول سکتا ہے۔ وہ مولانا تھانوی جیسا پہاڑ جیسا آدمی بولتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کوئی انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کے پیچھے یا تو اس کے آگے ہوتا ہے جملہ جو ذکر نہیں کیا رہتا کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور یا ہوتا ہے کہ اس سے بچنا ہے۔ محض انفارمیشن نبی کبھی نہیں دیتا کیونکہ لغو ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اگر کسی کو صرف انفارمیشن دی جائے کہ بھائی دیکھو فجر کی نماز کا وقت 5 بجے ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے صاحب بس ہو آپ نے اطلاع، یہ مطلب اطلاع دینا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بھائی نماز 5 بجے کھڑی ہوگی، جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جب انبیاء کوئی بات بولتے ہیں تو اس کا مقصد ہمیشہ، اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ سب سے بہترین طریقہ انبیاء کا طریقہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے امتی انبیاء کے طریقے کو فالو کر لو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب انبیاء کا طریقہ دیکھیں، ایک ہے قانونی لحاظ سے مسلمان ہونا، غور سے سنیے گا، ایک ہے قانونی لحاظ سے مسلمان ہونا، ایک ہے محبت اور قانون کو اکٹھا کر دینا۔
یہ جو قانونی لحاظ سے مسلمان لوگ ہوتے ہیں، جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، قانونی لحاظ سے مسلمان ہو گئے۔ محبت جو اللہ کے رسول کی محبت مطلوب ہے، وہ کب ہوگی؟ جب اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے۔ جب تک اللہ کے رسول کی ذاتی زندگی ہماری زندگی میں نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابھی نفس ہم کو اوپر رکھے ہوئے ہے، نفس مرا نہیں ہے۔ قانونی لحاظ سے ہم مسلمان ہیں، لیکن محبت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی۔ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد کافی دن کے بعد ایک صاحب نے دیکھا کہ ان کے یہاں کے بال بہت بڑے ہیں، تو ایک صاحب نے کہا یار یہ کیا طریقہ تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بال کو کٹاتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے جس پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا ہے۔ اور جب حقیقت میں محبت آتی ہے نا، اگر اس کے خلاف کوئی اصول بھی ہو تو اصول، محبت کبھی بھی اصول کو نہیں فالو کرتی ہے۔ ویسے بھی محبت کے بارے ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اندھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کو اپنی ذات میں جب ہم کرتے ہیں تو حقیقت میں محبت کے ساتھ اسلام کو، اور جب ہم قانونی لحاظ سے کرتے ہیں تو ذات محمد پر ہم عمل نہیں کرتے، قانونی لحاظ سے ہیں۔ ہم سے آپ فتویٰ پوچھا کریں گے اچھا مولانا ہم داڑھی چھوٹی رکھیں تو کیسا ہے؟ آپ بولیں گے اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا داڑھی کتنی رکھو۔ یہ پوچھو اللہ کے رسول داڑھی کتنی رکھتے تھے؟ یہ محبت کا سوال ہے، وہ قانونی سوال ہے۔ بات سمجھ رہے نا فرق؟ محبت کا سوال بتاتا ہے، قانونی سوال بھی بتاتا ہے، اور جب محبت کا سوال کیا جاتا ہے اور محبت پر عمل کیا جاتا ہے تب آپ کو اندر سے سکون اور روحانیت آتی ہے۔ جب قانونی لحاظ سے آپ عمل کریں گے تو آپ سسٹمیٹک مسلمان تو ہو سکتے ہیں، لیکن روحانیت پھول ہوگا، خوشبو نہیں آئے گی۔ اچھا مثال کے طور پر داڑھی کا ہی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی چھوٹی داڑھی رکھے ہوئے ہے، کبھی وہ اپنے دل سے یہ پوچھے آخر ہم ایسا کر کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے، ہمیشہ وجہ ایک ہی نکلے گی، وہ حظ نفس ہے۔ ہم کو اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی رہے تاکہ اسمارٹ بھی لگتے رہیں، لوگوں کے سامنے ایڈوانس بھی لگیں کہ آپ بیکورڈ بھی نہیں ہیں، ہم ایک دم مولوی بھی نہیں ہو گئے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ سب سے اپنے آپ کو بچانے کے، اب یہ سارا الزام جب ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو رسول اکرم پر الزام رکھتے ہیں، کہتے نہیں ہیں، عملی شکل میں یہ الزام رسول پر رکھ رہے ہیں۔ تو سوال ہمیشہ جو ہے نا وہ محبت والا کریں، قانونی والا نہیں کریں۔ قانونی میں آپ مفتی جواب دے دے گا، ٹھیک ہے صاحب؟ جیسے میں نے کہا نا، ایک آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے کہ مولانا اگر میں شادی میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کیا کام، گناہ تو نہیں ہوگا؟ اب میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو پوچھا جا رہا ہے شریعت کے کس اصول سے ٹکرا رہا ہے، نہیں ٹکرائے گا ہم بول دیں گے گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے مولانا یہ بتاؤ سراج بھائی کہ اللہ کے رسول شادی کیسے کرتے تھے، صحابہ شادی کیسے کرتے تھے؟ یہ جو سوال ہے نا، اس سوال میں دم ہے، اس سوال میں روحانیت ہے، اس سوال میں آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو دن بھی بتایا تھا قیامت میں ہر آدمی اپنے آئیڈیل کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، لہذا نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنانے کا آئیڈیل بنایا جائے، کیونکہ ان کی باتیں ایرر سے پاک، وہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کے اشارے کے بعد بولتے ہیں، لہذا سب سے بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَحْسَنَ الْحَدْيُ حَدْيُ الْأَنْبِيَاءِ، بہترین ہدایت، بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بات تھی جو چھوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شر الماکل مال الیتیم، مال الیتیم۔ دیکھیں گناہ تو سب گناہ ہے، لیکن کہا جاتا ہے یار مسجد میں بیٹھ کے تو غیبت نہیں کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد کے باہر بیٹھ کر غیبت کرو، یہ تو مطلب نہیں کہنا چاہ رہے ہیں۔ یا ایک آدمی سے کہتا ہے بھائی کم سے کم روزہ ہو یار غیبت نہیں کرو، اس کا مطلب روزہ نہیں رہو تو غیبت کرو، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ گناہوں کے اسٹیج الگ الگ ہوتے ہیں،
کبھی وقت کے لحاظ سے گناہ کا پاور بڑھ جاتا ہے، کبھی جگہ کے لحاظ سے گناہ کا پاور بڑھ جاتا ہے. اب ایک آدمی حرم میں بیٹھ کر غیبت کرے اس کا گناہ بہت زیادہ ہو جائے گا، ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر کرے اس سے تھوڑا ہوگا، ایک آدمی باہر کرے. لیکن حرام خود بہت بڑا گناہ ہے. یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ گناہ تو بے شمار ہیں، اس میں سے بدترین گناہ یہ ہے یتیم کا پیسہ کھانا. کس کا پیسہ کھانا؟ یتیم کا. یتیموں کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ حدیث بہت کثرت سے آئی. اس کی آج آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا اس کے پیچھے راز ہے. عربوں کا ایک کلچر تھا کہ جب بھائی مر جاتا تھا تو چھوٹا بھائی مر گیا یا بڑا بھائی مر گیا تو اس کی ساری رسپانسبلٹی کس پر آ جاتی تھی؟ بچوں کی چچا کے اوپر. اب وہ چچا کیا کرتا تھا، یا بڑا باپ چچا جو بھی ہو، اس کے باپ کا بھائی، وہ کیا کرتا تھا کہ اس کی بیوی کو شادی نہیں کرنے دیتا تھا. شادی نہیں کرنے کی بہت سی ترکیبیں لگاتا تھا وہ. اچھا، اگر شادی کرنے دیتا تو یہ کہتا کہ صاحب یہ بچے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ بچے جب رہیں گے تو بچے کا مال کھانے کا پورا شیڈول ہم بنائیں گے. اگر بچے چلے جائیں گے تو بولے گا بھائی ہمارا مال بھی ہم لے جائیں گے. تو شادی کرے گی تو بچے کے جانے کے چانسز زیادہ، شادی سے روکنا. اگر شادی کر لیا تو بچے کو روکنا. یہ ان کا ایک کلچر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں بھی اور اللہ کے رسول نے بے شمار اسی لیے یتیموں کے حقوق کو بہت ہی کیا کیا، چاروں طرف سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اگر آج بھی کہیں ایسا ہے کسی بھائی کا انتقال ہو گیا اور بچے ہمارے ذمے ہیں تو اس کے مال کو بڑی حفاظت سے رکھنے کی بات ہے. اتنا ہی خرچ کرنا ہے جتنا کہ اس بچوں کی ضرورت ہے. اچھا، اب وہ شکل کے علاوہ ہمارے پاس ایک دوسری شکل ڈیولپ کر گئی ہے، یتیم خانے ہوں یا مدرسے ہوں. اب آپ نے لکھ رکھا ہے مدرسے کے بجٹ میں، یتیم خانے کے بجٹ میں کہ ہمارے پاس یتیم بچے پڑھتے ہیں، آپ ان کی جو ہے کفالت کریں، یہ کریں. یہ بھی وہی ہے، یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہی ہے اگر یتیم تک وہ مال نہیں پہنچا. جو کہا گیا حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے پر اتنی نیکی جتنا اس کے سر پہ بال ہے اتنی نیکی ملتی ہے. اس کی وجہ کیا معلوم آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں کسی مومن کو خوش کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے. جب وہ بچے کے اوپر آپ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا بھی کوئی باپ کی طرح باپ ہے. اس کا دل خوش ہوتا ہے. اور مومن کا دل خوش ہونا بہت بڑی دولت ہے کہ ہماری وجہ سے کسی مومن کا دل خوش ہو جائے. مولانا عبدالحی لکھنوی، یہ ڈاکٹر عبدالحی نہیں، یہ دوسرے عبدالحی ہیں، بہت قابل آدمی ہیں. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ دونوں جب آپس میں ملتے تھے تو عموماً ابو بکر سلام، یہ حضرت علی پہلے سلام کرتے تھے، مطلب ایک ہیبیچول تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایسے کراس کیے دونوں تو علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام نہیں کیا. روز کرتے تھے، ابو بکر نے سلام کیا. خیر بات ہو گئی. لیکن اب ان کو یہ کلک کیا، یار یہ بندہ روز سلام کرتا تھا، آج سلام نہیں کیا، کیا چکر ہے اس کے پیچھے. تو یہ لوگ وہ لوگ تھے نا جو دل میں رکھ کر کے اس کو گھاس پانی نہیں دیتے تھے. اس کو جا کر اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ یہ ہماری پرابلم ہے، اس کو پوچھے آپ. انہوں نے جا کر کے کہا اللہ کے رسول ایسی سی بات ہے، کا بلاؤ. علی کو بلایا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا. تو پوچھا وہ کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ جنت ہے اور ایک آدمی اس جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ جنت کس کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جنت اسپیشلی ان لوگوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے جو سلام میں پہلے کرتے ہیں، سلام میں جو پہل کرتے ہیں ان کے لیے. ایسی جنت کے الگ الگ کیٹیگری، روزے دار کے لیے الگ جنت ہے، رمضان والوں مطلب نماز والوں کے لیے الگ ہے، زکات والوں کے لیے. تو یہ جنت ان کی ہے. تو آپ سوچیں گے حضرت علی کو پہلے سلام کر لینا چاہیے تھا. بات سمجھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں تو روز سلام کر ہی رہا ہوں تو اللہ کے بدل سے وہ جنت تو ہمارے حصے میں آ جائے گی، اور ابو بکر کبھی نہیں کر رہے، لہذا آج ابو بکر کو چاند دے دو تاکہ ان کو جنت مل جائے. دیکھیں یہ سوچنے کا انداز ہوتا ہے ایک مومن کے.
کہ ہم روز کر رہے ہیں. اگر یہ خواب ہے اور حقیقت ہے تو ہم تو اس کی کیٹیگری میں آلریڈی کوالیفائی کر چکے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو میں سبقت کرنے کو جو کبھی آج تک سلامی نہیں کیا، لہٰذا ابو بکر کو آپ سلام کر لینے دو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلام کر لیا، تو میں ابو بکر کو اس سبقت کرا کر کے اس میں کوالیفائی کرانا چاہ رہا تھا. یہ ہے محبت مومن کو پہنچانے کی. تو وہ جو یتیم پر اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو سکون ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے. ہم تو کبھی اس طریقے کا کوئی عمل کرتے ہی نہیں کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو. ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے، میں نے ان سے پوچھا، وہ کافی دن کی پرانی بات ہے، سیکنڈ اے سی میں جب چلتے کوئی بڑا اسٹیشن آتا تو وہ گیٹ پر آ کے کھڑے ہو جاتے. میں بھی ان کے ساتھ سفر میں تھا. اچھا ہم جیسے لوگ گیٹ پر کھڑے نہیں، کیا کرو بھائی، اپنا بیٹھو آرام کرو یار. تو میں نے پوچھا حضرت آپ جب کوئی بڑا اسٹیشن آتا آپ گیٹ پر آ کے کھڑے ہو جاتے. تو انہوں نے کہا کہ آج تک کسی نے یہ سوال کیا نہیں تھا اور تم نے پہلی مرتبہ کر لیا. انہوں نے کہا بتا دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا جب اسٹیشن سے گاڑی گزرتی ہے، چالو ہوتی ہے، بڑے اسٹیشن پہ کھڑتی ہے، اس کے بعد چالو ہوتی ہے، تو جب سیکنڈ اے سی میں یا فرسٹ کلاس میں ہم کھڑے رہتے ہیں تو بیٹھے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان اے سی میں سفر کر رہا ہے. اس سے اس کو فخر ہوتا ہے. میں اس کو خوشی کرانے کے لیے بڑے اسٹیشن پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. دیکھیں ثواب کمانے کے بہت گٹس ہیں، سمجھے نہیں؟ جنت میں جانے کے بھی بہت سے گٹس ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم جیسے وہ تجارت میں سارے گٹس استعمال کرتے ہیں نا، جنت میں جانے کے لیے گٹس استعمال کرنے کے بیٹھ کر کبھی نہیں سوچتے. اس تجارت کا یہ سوچتے ہیں اس کو ادھر کر دیں گے، یہ ادھر مار دیں گے تیر تو ادھر ایسا ہو جائے گا. ایسے ہی ساری پلاننگ جنت میں جانے کی بھی کرنی چاہیے. تو بہرحال جب انہوں نے یہ بات کی نا تو مجھے بڑی مطلب خوشی ہوئی ہے، اور مطلب یہ کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اندر سے ان کے یہ جذبہ ہے. بہرحال تو یتیم کے بارے میں، یتیم کو کبھی ستانا نہیں چاہیے، یتیم کے مال کو کھانا نہیں چاہیے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جو لوگ یتیم کے مال کو کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم آگ بھرتے ہیں. خاص کر یہ ہمارے یتیم خانے، مدرسے، یہ مدرسہ چلانا والا نا کہنے کے لیے بہت آسان ہے، بہت جہنم میں جانے کے طریقے ہیں اس میں. اتنا خطرناک اس کے اندر معاملہ ہے کہ آدمی قریب جا کر کے پھر لڑک جاتا ہے. یہ تو اگر حقیقت دیکھا جائے نا تو متقی آدمی جب مدرسہ چلا ہی نہیں پائے. صحیح بات اگر دیکھی جائے، یعنی میں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ چھوڑ دیں میں کل میں ایک دن میں تیار ہوں، آپ کوئی چلا لیں. ایک لمحے پہ اگر آپ حضرت عمر کو کبھی آپ سامنے رکھ لیں گے تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، مر ہی جائیں گے سوچ سوچ کر کے. اتنے حالات ایسے آتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر آپ نے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، السعید من وعظ بغیرہ. کہ آپ نے فرمایا نیک بخت تو وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. دیکھیں آج آپ کو ہوشیاری کی بھی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. ہوشیار کیسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ بہت ہوشیاری کرتے ہیں، اسمارٹ بنتے رہتے ہیں. آپ کی ہماری ہوشیاری اس وقت تک ہوشیاری ہے جب تک کہ سامنے والا آپ کی ہوشیاری کو پکڑ نہ پاوے. آپ ہوشیاری کر رہے ہیں اور سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ بندہ بڑا اپنے آپ کو اسمارٹ ہے، تو ہم ہوشیار نہیں رہ گئے. ہوشیار کہتے ہی اسی کو ہیں کہ ہم کسی کی ویکنیس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں اور سامنے والا سمجھ نہیں پائے. مثال کے طور پر ہماری بیوی کو معلوم ہے کہ اگر ہم بیوی سے کہیں کہ کھانا بہت اچھا پکایا اور یہ اس کی ویکنیس ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں. یہ ہوشیاری ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ کیا کھانا پکایا، لیکن اتنا نہیں یوز کریں کہ سمجھے کہ اس کا تکیہ کلام بن گیا کھانا کے بعد کہ کھانا بہت اچھا ہے. ایسا نہیں کریں، کیونکہ اگر آپ کی ہوشیاری اس کے سامنے ظاہر ہو گئی تو بیکار ہے. تو ہوشیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی ہوشیاری کو پکڑ نہیں پائے. اچھا یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ نیک بخت کی بات کہی جا رہی ہے. نیک بختی اس بات میں ہے کہ آپ اور ہم دوسروں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کریں. ہمارے پاس جو قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں کہ لوگوں سیرو فی الارض،